بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے یہ سلسلہ، اور شاید لوگ اس مستقل مزاجی کو بھی چاہتے تھے کہ ریگولر بیسس پہ ان کو کوئی نہ کوئی ٹاپک دیا جائے، اور آج بھی میرے صبح سے الحمدللہ فجر کے بعد سے سیشن تھے، تو ظہر تک جتنے سیشنز ہوئے ہیں سبھی نے اس سے متعلق سوالات بھی کیے اور اپنی پرفارمنس بھی میرے ساتھ شیئر کی۔ یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ الحمدللہ لوگ اس چیز کو پسند کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جو کہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک بچی نے ہم سے سوال کیا، کہتی ہے کہ واٹ از اے لنک بٹوین دعا اینڈ نصیب۔ یہ جو سورہ عصر کا لیکچر جب اس نے سنا تو اس کا یہ کوسچن آیا۔ نصیب دیکھیں دو طرح سے چیزیں ہیں۔ میرا ایک سیشن ہوا تھا نیو پورٹ کے اندر، اس میں نے پیرل یونیورس کانسیپٹ دیا تھا۔ میں نے کہا تھا دو یونیورس آپ کے ساتھ ہر وقت چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ کے فون کی بیل بجی، آپ نے اسے، آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں، آپ اسے اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے۔ آپ نے جب اسے اٹھا لیا تو اس کے ساتھ وہ جو پیرلل یونیورس تھی جو کہہ رہی تھی کہ آپ نہیں اٹھائیں گے، وہ اسی وقت ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر دو پیرلل یونیورس بن گئی، ایک یہ کہ آپ فون سنیں گے یا نہیں سنیں گے۔ آپ فون سن لیتے ہیں، وہ والی پیرلل یونیورس ختم ہو گئی جس میں آپ نے فون نہیں سننا تھا۔ ہر وقت دو یونیورس آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، صحیح نا؟ ہاں، زندگی، موت، رزق، حسن، اولاد، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لکھی، لیکن کسی موقع پہ فرمایا گیا کہ تو مجھ سے مانگ، یہ بھی بدلی ہو سکتا ہے۔ تو نصیب تو یہ پانچ چیزیں جیسے میں نے بولی کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نے کس گھر میں پیدا ہونا ہے، یہ نصیب ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ کس موقع پر آپ کا انتقال ہو جائے، نصیب ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے گھر کون پیدا ہو رہا ہے، نصیب ہے۔ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن دیا وہ نصیب ہے، اسی لیے۔ لیکن اس سے آگے جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کا ایکشن ہے۔ تو دعا اس عمل کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ ایک پورا میرا لیکچر موجود ہے، پورا چیپٹر موجود ہے میرا اس کتاب میں، فقیر شہر علم کے اندر، جو کہ دعا پر مبنی ہے۔ دعا کیسے کی جاتی ہے، کن موقعوں پر کی جاتی ہے، دعا کے الفاظ کیا ہونے چاہیے۔ دعا ایسی چیز ہے کہ جو تمام چیزیں بدلی کرتی ہیں، جس میں زندگی موت بھی ہے، اور یہ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے۔ میں صرف اس کا ہلکا سا حوالہ دے کر آگے جاؤں گا کہ 1995 کا ایک واقعہ تھا جو مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، ایک صاحب سے ریلیٹڈ۔ تو میں نے جب اپنے بزرگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا وقت مقرر ہو گیا تھا جانے کا، لیکن جتنا گڑ گڑا کر ان کی ماں نے دعا کی تھی تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو آگے کر دیا۔ تو دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، لیکن بہت سے مقامات پر یہ بھی آیا کہ کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوگی، ذرا اس کو دھیان سے دیکھیے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ میں رمضان کی کسی سیریز میں ہی اس لیکچر کو لے آؤں۔ پھر ایک سوال آیا کہ دو تین سوالوں کو مکس کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مارکیٹنگ کیوں نہیں کرتے ان لیکچرز کی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ لیکچرز مارکیٹنگ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، میرے یہ لیکچر تو اویئرنیس کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر اسی کی طرح کسی نے کہا تھا تو جب لوگوں کے پاس زیادہ جائے گا تو اویئرنیس بھی زیادہ ہوگی۔ حقیقت اپنے آپ کو خود بنواتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو سپیڈ اللہ تعالیٰ نے اس کی متعین کیا، میرا خیال سے وہی اچھی ہے۔ اگر آرٹیفیشل جو سپیڈ ہوگی وہ ہمیں نقصان دے گی۔ بقیہ کچھ لوگوں کا کچھ لیکچر سے متعلق جو اختلاف تھا وہ انہوں نے مجھے سے ڈائریکٹ ڈسکس کر لیا، لیکن ان کے اختلاف کیسے ختم ہوئے؟ جب ان کی ریجیڈیٹی ٹوٹی۔ تو جب تک آپ کے اندر ریجیڈیٹی ہے اس وقت تک آپ کے اندر تکبر ہے، تو تکبر کے ساتھ ہدایت کبھی بھی نہیں ملتی ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے سوال تھے جو کہ ہم نے ڈسکس کر لیے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس کو ٹائٹل میں نے دیا ہے ریپلیسمنٹ تھیوری۔ خود ہی میں نے اس کا نام بھی ڈیزائن کیا ہوا ہے،
آگے چلیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کو میں نے کیوں ریپلیسمنٹ تھیوری کا نام دیا. پہلے میں قرآنی آیت آپ کو سنا دوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہے. تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو کہ بہترین ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا برائی سے اگر روکا نہ جائے گا اور بھلائی کی اگر ترغیب نہ دی جائے گی. اس لائن میں چونکہ میرا ریپلیسمنٹ تھیوری ہے تو میں اس کو دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں. برائی سے اگر روکا نہ جائے گا اور بھلائی کی اگر ترغیب نہیں دی جائے گی تو بدترین حاکم تم پر مسلط کیے جائیں گے. وہ تمہیں سخت ایذا دیں گے اور اس وقت تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی. آخری لائن میں بھی بہت زیادہ جان ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پھر آپ کے ان نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. الحمدللہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اضافی صلاحیت دی آج کے دور کے لحاظ سے کہ ہم سب کانشیس کے لحاظ سے اپنے لیکچرز کو لے کے چلتے ہیں. ہم نے اس قرآنی آیت کو اور اس حدیث کو جس پیرائے میں دیکھا وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کیا ہوا کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے, وہ ایک دور میں میرے پاس آئے, کافی پرانی بات ذہن میں آ رہی ہے میرے, اور انہوں نے کہا کہ ٹی وی بہت بری چیز ہے, میں اسے گھر پہ نہیں رکھنا چاہتا, آپ نے رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا رکھا ہوا تو ہے. کہتے ہیں نہیں آپ بھی اس کو گھر سے باہر نکال دیں, میں بھی اسے توڑ رہا ہوں. اچھا چلے گئے وہ, اور انہوں نے ایسا ہی عمل کیا اور انہوں نے جو تھا اس کو توڑ دیا. تقریباً 2 ہفتے گزرے ہوں گے, وہ میرے پاس آئے تو سر جھکا ہوا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ LCD لایا ہوں غالباً 52 انچز والی, اور کیبل کا کنیکشن بھی لے لیا ہے. میں نے کہا 2 ہی ہفتوں میں؟ کہتے ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو میرے گھر والے جو کر رہے تھے وہ اس سے بڑا گناہ تھا. تو مجھے یہ ہے کہ وہی ہو تو بہتر ہے, ایسے اس کے نہیں صحیح ہے. اس کو میں ریلیٹ کروں گا آگے جا کر. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آندھی کب آتی ہے؟ جب نیچے سے ہوا ہلکی ہو کے اوپر اٹھ جائے اور اس وقت اس جگہ پہ کوئی ریپلیسمنٹ نہ ہو. اگر ریپلیسمنٹ ہو جائے گی تو پھر نہیں ہوگی تو کچھ دیر بعد دور کی ہوا تیزی سے آئے گی اور وہ آندھی اور طوفان بنا دیتی ہے. 2 مثالیں دے دی میں نے. تیسری مثال میں دوں گا کہ اگر آپ اپنے واشنگ روم میں جائیں, واشنگ ایریا میں جائیں, اور آپ کے گھر والوں نے جہاں پہ سوپ رکھا ہوا ہوتا تو انہوں نے کہا یہ سوپ اب چھوٹا ہو گیا, اسے ہٹا دینا چاہیے, اور اسے ہٹا دیا ہو تو آپ کو تکلیف ہوگی. اسے ظلم کہتے ہیں عربی کے اندر. آپ آ کے گھر والوں سے کمپلین کرو گے کہ یار ریپلیس کرنا چاہیے تھا, ورنہ رہنے دیتے, جتنا بھی چھوٹا تھا ہم اسی کو استعمال کر لیتے. صحیح ہوگے. اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئی کپڑے لٹکے ہوئے ہوں, آپ نے پہن کے جانے ہوں, اور گھر والے بول رہے ہیں یار یہ گندے ہیں, ان کو دھو دیتے ہیں. اب دھو دیے, اس کی جگہ آئرن کر کے دوسرے کپڑے نہیں لٹکائے, تکلیف ہوگی آپ کو اس کی. اب دیکھیں یہ چھوٹے پیمانے سے لے کے بڑے پیمانے تک میں نے آپ کو بتایا. یہ ایک گھر کے مسئلے پہ تھیوری آف ریپلیسمنٹ ہم نے لگائی کہ جب بھی کسی چیز کو آپ نے کرنا ہے تو اس کو ریپلیس کرنا ہے, اسے نکالنا نہیں ہے. جیسے ایک بڑا مشہور سا ہے, میں ایک دفعہ ایک سیمینار میں گیا تھا, انٹرنیشنل سیمینار تھا, تو وہ خواتین کے متعلق کر رہے تھے, تو ان کو ان کی اویئرنیس سے ریلیٹڈ تھا. تو گاؤں وغیرہ کی جو خواتین وہ لے کر آئے ہوئے تھے. میں نے جب میری باری آئی وہاں اسٹیج پہ روسٹرم پر, تو میں نے انہیں کہا یہ آپ غلط کر رہے ہو جو کر رہے ہو. تو آگے جو لوگ تھے تو ان آڈینس نے کہا کہ کیا ہے, ہم تو اویئرنیس دے رہے ہیں. میں نے کہا آپ آدھا سچ دے رہے ہو, یہ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہے. میں نے کہا معذرت کے ساتھ اس کی مثال بالکل ایسے ہے, کسی نے شارٹ اسکرٹ پہنی ہوئی ہے, منی اسکرٹ پہنی ہوئی ہے, شارٹ بھی نہیں منی اسکرٹ پہنی ہوئی ہے. آپ بولے یار اسکرٹ پہننا بری بات ہے, اور آپ اس سے اسکرٹ تو اتروا دو لیکن آپ ٹراؤزر نہ دو اس کو. کیا ہے, ہمیشہ ریپلیسمنٹ تھیوری ہوگی. بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو کہ بہترین ہے. اگر وہ ٹی وی کو جب ریپلیس کر رہا ہوتا تو اتنی ہی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز اسے دینا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا.
آپ کے گھر میں بچے ہیں وہ موبائل سے کھیل رہے ہوں گے. میرے کو اکثر فیملی کاؤنسلنگ میں کالز آتی ہیں کہ موبائل نہیں چھوڑتے. میں نے کہا اس کی ریپلیسمنٹ دیں. آج صبح کا سیشن ہے, فیملی سیشن ہے, تو انہوں نے میرے کو کہا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ دور ایک گھر میں جاتا ہے کھیلنے کے لیے, ہمیں اچھا نہیں لگتا وہاں کھیلنے کے لیے جائے. آپ اپنے بچے سے بھی بات کریں نا. آخر میں 5 منٹ دیے تو میں نے نیٹ ٹوٹل ان کے پیرنٹس کو یہ کہا کہ آپ گھر پہ کھیلنے کی کوئی چیز دے دیں. تھیوری آف ریپلیسمنٹ صحیح ہوگی. ہمارے جو لوگ میوزک سنتے ہیں, جو گانا سنتے ہیں یا برائی کرتے ہیں, بے حیائی کرتے ہیں, کچھ بھی XYZ, اس لیے کہ میرا کاؤنسلنگ کا تقریباً 16, 18, 20 سال کا تجربہ ہے. الحمدللہ آپ لوگ بھی میرے پاس جب آئے تو آپ نے اس چیز کو دیکھا کہ میں کبھی بھی آپ کو کسی بھی چیز سے ڈائریکٹ منع نہیں کروں گا, کیونکہ اگر میں اس کی ریپلیسمنٹ نہیں دے سکتا تو آپ ہو سکتا ہے اس سے بڑی کسی برائی میں ہو جاؤ. آج آپ صرف سگریٹ پیتے ہو, کل کو آپ چرس بھی پینے لگ جاؤ. صحیح ہوگی نا. آج آپ کسی ایک لڑکی سے بات کرتے ہو, کسی لڑکے سے بات کرتے ہو, کل کو کسی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہو کہ یار سر کے سامنے بات نہیں کرنی. کیا ہوگا؟ اسی کے بجائے جب آپ کو کہا یار جائز طریقہ ہے نکاح کا رشتہ ہے وہ آپ قائم کر لیں, آپ نے ریپلیسمنٹ دی. صحیح ہوگی اس کے لیے. اب ان چیزوں سے ہوتا کیا ہے, بات دیکھنے کی بڑی چھوٹی سی ہے کہ کیا آپ نے کہا ریپلیسمنٹ ہے, کہ آپ نے کہا واشنگ ایریا کا سوپ کیا دیا, ٹی وی کیا ہے. اب آپ اس کو کبھی غور سے دیکھیے گا. آپ کے گھروں میں اکثر ہمارے کا کمپلین آتی ہے کہ گھر کی خواتین فارغ ہوتی ہیں تو اسٹار پلس دیکھ رہی ہوتی ہیں. وہ صرف اسٹار پلس دیکھ نہیں رہی ہوتی, ان کی برین کی اسٹیٹ اسٹار پلس والی ہو جاتی ہے. وہ ٹوٹل پھر کیا کر رہی ہوتی ہیں, اپنے میاں پہ شک کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ نوکری کرنے نہیں جاتا, وہ باہر کسی لڑکیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتا ہے. صحیح ہو گیا. وہ کیا ہے, فون پہ اگر کسی سے بات کر رہا ہے تو بس الٹی ہی بات ہوگی, جو انہوں نے ٹی وی پر دیکھا ہوا ہوگا وہی ان کے دماغ میں ہوگا. صحیح ہو گیا. کیوں دیکھتی ہیں بھائی ٹی وی؟ اس لیے کہ آپ نے کوئی آلٹرنیٹ دیا. آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے آلٹرنیٹ دیا, اتنی ساری تو کتابیں لا کے رکھی ہیں, کیوں نہیں پڑھتی؟ کتابیں اس لیول کی انٹرٹینمنٹ دیتی ہیں کیا ان کو؟ نہیں دیتی. کل کی ہماری بات ہے کہ جو افاظ یہاں پہ تراویح پڑھا رہے ہیں تو وہ IIE سے وہ BE کر رہے ہیں, تو ان کے انسٹیٹیوٹ والے ان کو 4, 5 بجے تک وہاں روکتی ہیں. اب دیکھیں ان کو اس سے پنش مل رہی ہے. اسی کے بجائے پاکستان سے باہر کئی کنٹریز کا میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ پروفیسر شائستہ زیدی کے صاحبزادے تھے, ذہن سے نام ان کا نکل رہا ہے, آ جائے گا ذہن میں نام. فرسٹ مسلم PhD تھے اس میں کمپیوٹر سیمولیشنز کے. ان کی مسز کی یہاں طبیعت خراب تھی, ان کا پیپر 3 دن کے بعد تھا UK کے اندر. تو ان کے جو ٹیچر تھے وہ آئے, وہ کہتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے بتایا ایسے ایسے. کہتے ہیں ایسا کرو آپ میرے پاس روم میں, رات 10 بجے کا وقت ہے, 10 یا 11 بجے کا. کہتے ہیں ابھی آپ پیپر دو اور کل کی فلائٹ لے کے چلے جاؤ. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان کو ٹارچر نہیں کیا. ہمارے ادھر تو اتنا زیادہ ٹارچر کیا, جیسے بھی میں بتا رہا ہوں, رمضان کا مہینہ, حافظ ہے وہ بچے, تراویح بھی پڑھا رہے ہیں, آپ ان کو گنجائش نہیں دے رہے. صحیح ہے. اب کیا ہے کہ آپ ان کو اس ایکویلنٹ جس چیز میں یعنی کہ کسی نیگیٹو میں کسی کو مزہ آ رہا ہے, آپ ریپلیس کریں نا اس کو اتنی انٹرٹینمنٹ کی پازیٹیو چیز سے, کسی بھی چیز میں. ہاؤ از اٹ پاسبل وہ اس طرف نہیں جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہے. میں کہتا ہوں انسان کی فطرت میں پازیٹیوٹی زیادہ ہے. صحیح ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پازیٹیوٹی کی چوائس نہیں دے رہے ہوتے. صحیح ہوگی بات. اس لیے تو فرمایا گیا کہ جب آپ گناہ کرتے ہو تو ایک سیاہ دھبا لگتا ہے آپ کے دل پر, پھر آپ توبہ کرتے ہو, سیاہ دھبا دھل جاتے ہیں, پھر آپ گناہ کرتے ہو. لیکن اگر آپ گناہ کرتے رہو اور توبہ نہ کرو تو پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر بھی یہ چیز آ گئی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے غلطی سے گناہ ہو گیا آپ سے, آپ نے توبہ کر لی, فوراً اب آپ نے نیکی کر دینی ہے. اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کر دیا کہ زنگ لگ گیا تھا, ریگمال سے صاف کر دیا, وہ ہو گیا صاف, لیکن آپ نے جلدی سے اس کے اوپر رنگ کر دیا. صحیح ہوگی. آپ نے نیکی کر دی, آپ نے اس کے اوپر رنگ کر دیا. اب بہت کم چانس ہوگا اس کے اوپر دوبارہ سے اس طرح سے ہونے کا. تو تھیوری آف ریپلیسمنٹ کو اگر ہم دیکھیں
زندگی کے تقریباً تمام ہی جگہوں پر یہ اپلائی ہوتی ہے، لیکن میرا جو سب سے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی عادتوں پہ یہ اپلائی کریں تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے. جیسے کل کی ہماری بات ہو رہی تھی، غیبت ہے، صحیح ہے، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دہی ہے، دیر سے آنے کی عادت ہے، مستقل مزاجی کی عادت نہیں ہے. اس طرح کی جتنی بھی عادات ہیں ہم ون بائی ون کر کے ان کو کسی اچھی عادتوں سے ریپلیس کریں. جیسے آج کی صبح کے ایک اور کوشچن ایک صاحب نے میرے سے پوچھا، کہتے ہیں آپ نے جب سورہ عصر کا ترجمہ پڑھا، زمانے کی قسم کھائی، اور زمانہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی فرمایا ہے کہ میں زمانہ ہوں. کہتے ہیں ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جو زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں. کہتے ہیں میں بھی کئی دفعہ کہتا ہوں. تو پھر آپ اس کا آلٹرنیٹ دیں ہمیں. میں نے کہا ہاں بات بالکل صحیح کی. میں نے کہا پچھلی ورکشاپ کے بعد سے میں اس چیز پہ سوچ رہا ہوں کہ لفظوں میں کچھ ہمیں تبدیلی لے کر آنی ہے. نیگیٹو اور پازیٹیو غصہ دونوں حالتوں پہ غصہ نہیں ہوگا. جو جائز غصہ ہے وہ غصے کی کیفیت نہیں ہوگی، اسے کچھ اور نام ہمیں دینا چاہیے. اسی طرح ناجائز جو ہمارا الفاظ ہیں. تو کہتے ہیں پھر کیا بولنا چاہیے؟ میں نے کہا آپ بولیں موجودہ معاشرہ. صحیح ہوگی. تو اب کیا ہوا کہ اگر میں یہ ریپلیسمنٹ نہ دیتا ان کو لفظ کی تو وہ یہی بولتے. جیسے آپ نے کسی پہ غصے ہونا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گالی گلوچ کر کے غصہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ ان کے پاس دوسرا کوئی الفاظ ہی نہیں ہوتے. آپ ان کو الفاظ دے دیں وہ اس کی طرح سے غصے ہو جائیں گے. تو اب کیا ہے کہ اس کا بہت زیادہ امپورٹنس موجود ہے اس چیز کی، لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہم اس کو کیسے سمجھتے ہیں اور کیسے اپلائی کرتے ہیں. کنکلوڈ کرتا ہوں اپنی تمام چیزوں کو. تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو کہ بہترین ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کہ برائی سے اگر روکا نہ جائے اور بھلائی کی ترغیب نہ جائے. اگر آپ صرف برائی سے روک رہے ہیں اور بھلائی کی ترغیب نہیں دے رہے تو کیا ہوگا؟ بدترین حاکم تم پر مسلط کیے جائیں گے، وہ تمہیں سخت ایذا دیں گے. اس وقت تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی. تو دیٹس وائی ایک آیت اور ایک حدیث، لیکن ہمارے سوچنے کا پیمانہ بالکل تبدیل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت اور حدیث کے مطابق بھی اپنی موجودہ زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے جیسے ہم لیکچرز میں آگے جا رہے ہیں، جس طرح ٹاپک میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اپنی ذات میں پرسیو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ جو ہمارا دین ہے، جسے کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہتے ہیں، یہ اس وقت تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ اس کو اپنے پہ اپلائی نہیں کریں گے. اور اگر اپلائی نہیں کریں گے تو آپ نام نہاد مسلمان ہیں. جیسے آج ہی کے کسی سیشن میں نے کسی کو مثال دی، میں نے کہا اگر بغیر سمجھے ہوگے تو آپ اس علاقے کے رسم و رواج پر ہوگے. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو پاکستان سے باہر گئے، یہاں بہت اچھے ظاہراً دینی تھے، حقیقتاً نہیں ظاہراً دینی تھے. جب پاکستان سے باہر گئے تو شراب پینا بھی شروع کر دی، لباس کا بھی دھیان نہیں رکھا، آپس کے تعلقات کا بھی دھیان نہیں رکھا کہ کون جیسے جانور آپس میں تعلق رکھ لیتے ہیں ویسے تعلق رکھنے شروع کر دیے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین سیکھا نہیں، ہم نے صرف دین کے رٹے لگائے ہیں. الحمدللہ آج غالباً ہمارا 9واں لیکچر ہے. تو 9 جو لیکچرز ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے دین سیکھنے کا بولا ہے. اور جہاں تک مجھے سمجھ میں آتی ہے دین سیکھنے کا ہی اس لیول کا اجر ہے جس لیول کے اجر کے بارے میں فرمایا گیا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.